अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं राहिला ज़र और आप देख रहे हैं स्टारलाइट स्टोरी टाइम। आज की स्टोरी का नाम है बड़े बोल और इसकी राइटर है सानिया मुर्तज़ा। अम्मी ज़रा जल्दी करें, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। अरीबा की आवाज़ कानों में पड़ी तो खतीजा जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। तुम बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। खतीजा ने बेटी को देखकर दिल ही दिल में इसकी नज़र उतारी। लेमन शर्ट और काले ट्राउज़र में मेकअप से आरी चेहरे के साथ अरीबा खूब निखरी निखरी और खुश लग रही थी। वक्त तो अभी काफ़ी ज़्यादा था, मगर अरीबा जल्दी जाना चाहती थी क्योंकि आज इसका यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। ऐसा ही एक दिन था जब खतीजा भी इसी तरह तैयार हो रही थी। वक्त तो जैसे शाहीन की रफ्तार से उड़ा था और आज इसकी बेटी अरीबा इसकी जगह खड़ी थी। अरीबा को यूनिवर्सिटी और अनाया को कॉलेज भेजकर खतीजा खुद नाश्ता करने बैठी तो माजी की यादों में खो गई। क्या ज़रूरत थी खतीजा को यूनिवर्सिटी भेजने की? अच्छा खासा पढ़ लिया था, कौन सा इसने मज़ीद पढ़कर हवाई जहाज़ उड़ाना है। ताई की ज़ुबान निम्को खाते खाते भी खूब चल रही थी। बच्ची का शौक़ था भाभी आगे पढ़ने का, और तालीम तो जितनी हो कम है। ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए ही पढ़ा जाए। खतीजा के अब्बा ने इसे आगे पढ़ने की इजाज़त दी तो मैंने भी मना नहीं किया। अम्मा ने ताई को समझाया, मगर वो कहाँ मानने वाली थी। तालीम ही हासिल करनी है तो घर में बैठकर अच्छी अच्छी किताबें पढ़े, खुद ही सबको मालूम हो जाएगा। ज़रूरी है फालतू में इतना खर्चा करने की। मेरी बेटियों ने तो मैट्रिक के बाद खुद कहा, अम्मा हमें मज़ीद आपका खर्चा नहीं करवाना, पढ़ना लिखना आ गया यही बहुत है। माशाल्लाह से सिलाई कढ़ाई सिखा दी उन्हें। अच्छा होता तुम भी खतीजा को कोई हुनर सिखा देती। अब पता नहीं वजह हसद थी या कुछ और, मगर ताई को खतीजा का यूं यूनिवर्सिटी जाना हजम ना हो रहा था। भाभी हुनर तो माशाल्लाह खतीजा के पास भी है। अब अल्लाह ना करे ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आया और डिग्री पास हुई तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। अम्मा पता नहीं क्यों ताई को वजाहतें दे रही थी। खतीजा ने सोचा था, अच्छा जी जैसे तुम लोगों की मर्ज़ी, वरना इससे पहले तो ख़ानदान की कोई लड़की यूँ लड़कों के साथ पढ़ने नहीं गई। वैसे भी आजकल का माहौल नहीं है यूँ लड़कियों को लड़कों के साथ पढ़ाने का। अल्लाह तौबा, रोज़ कैसी कैसी खबरें सुनने को मिलती हैं। ख्याल रखना ज़रा, ऐसी उम्र में भटकते देर नहीं लगती। ताई ने एक एक तरह से अम्मा को डराना चाहा। भाभी कैसी बातें कर रही हैं, अल्लाह सब की बच्चियों को हिफ्ज़ ईमान में रखे। हमें अल्लाह पर और अपनी खतीजा पर पूरा भरोसा है। हमारी बच्ची हमारा भरोसा नहीं तोड़ेगी। अब की बार खतीजा की गर्दन फ़ख्र से अकड़ी थी। ये अम्मा अब्बा का भरोसा ही तो था जो इसे आगे बढ़ने की इजाज़त मिली थी। जिस दिन से ख़ानदान वालों को इसके यूनिवर्सिटी जाने की खबर मिली थी, रोज़ कोई ना कोई आकर अम्मा अब्बा को डराता, अजीब अजीब बातें करके। अलबत्ता कुछ ऐसे भी थे जो बहुत खुश हुए थे क्योंकि इनकी बच्चियों के लिए भी खतीजा ने दरवाज़ा खोला था। और ये इससे तकरीबन 1 साल बाद का वाक़या था। आपा कुछ मालूम हुआ आपके जेठ की बेटी के बारे में? खाला ने अम्मा से ताई की बेटी नादिया के बारे में इस्तफसार किया था, जिसे घर से भागकर शादी किए हुए हफ्ता होने को आया था। अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका। भाई भाभी के घर में तो जैसे क़यामत टूट पड़ी है। अम्मा भी भतीजी की वजह से गमज़दा थी। बस आपा, इंसान अगर दूसरों की बजाय अपने घर के मामलात पर तवज्जो दे तो हालात यहाँ तक पहुँचे ही ना। याद है आपको खतीजा के यूनिवर्सिटी जाने पर आपके जेठ और जिठानी ने कितना वावेला किया था। अगर अपनी बेटी की तरबियत पर तवज्जो दी होती तो मामलात यहाँ तक ना आते। मुझे तो वैसे भी इसके चाल चलन ठीक नहीं लगते थे। खाला ने तफसीली तबसरा किया। ना खालदा, ऐसी बातें ना करो, ये सब कुछ तो इसके नसीब में लिखा था। मेरे अपने घर में बेटी है, तेरी भी तो बेटियां हैं। अपनी बेटियां हो तो दूसरों के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तौबा कर अल्लाह से अपनी इन बातों पर। भाई भाभी ने तो तरबियत में कोई कमी ना छोड़ी थी, ये तो इसकी किस्मत का लिखा था। बस मैं तो हमेशा अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ मेरी और सबकी बेटियों को इज़्ज़त व आबरू से रखे। अम्मा ऐसी ही थी, किसी की बहन बेटी के बारे में कोई गलत बात ना तो खुद मुंह से निकालती और ना ही किसी के मुंह से सुनती। हमेशा सबकी इज़्ज़त के लिए दुआ ही करती थी। दिल तो खतीजा का भी चाहा था कि जाकर ताई को इनकी बातें याद दिलाए, मगर अम्मा की वजह से खामोश रही।
کیسے تائی نے اس کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کی تھی، مگر ختیجہ نے اپنے ماں باپ کی عزت کا مان رکھا تھا، کبھی بھی اپنی حد سے باہر جانے کی کوشش نہ کی تھی۔ ماسٹرز کرنے کے بعد ماں باپ کی رضامندی سے شادی ہوئی تو اپنی ماں کی تربیت اور نصیحتوں کو اپنے ساتھ باندھ کر لائی تھی۔ بس ایک نصیحت بھول گئی تھی اماں کی ختیجہ شاید۔ کیسا رہا پہلا دن بیٹا؟ اریبہ گھر لوٹی تو ختیجہ نے کھانا لگاتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا امی، پہلے دن ہی 2 دوستیں بھی بن گئی میری، بس تھوڑی سی تھکاوٹ ہو رہی ہے، کھانا کھا کر آرام کروں گی۔ کھانا کھاتے ہوئے اریبہ ماں اور بہن کو دن بھر کی رواداد سنانے لگی۔ دوست دیکھ بھال کر اپنی ہی طرح کے باحیا اور با کردار بنانا۔ ختیجہ نے بیٹی کو ہمیشہ کی طرح یاد دلایا۔ جی امی، آپ پریشان نہ ہو، اس سے پہلے کوئی شکایت ہوئی ہے مجھ سے؟ اچھا، میں سوچ رہی تھی اب تو عفان کو اچھی نوکری بھی ہو گئی ہے، تم لوگوں کے چلے جانے کے بعد میں گھر میں اکیلی بور ہوتی رہتی ہوں، کیوں نہ عفان کے لیے پیاری سی دلہن لے آئیں؟ کیا خیال ہے تم دونوں کا؟ ختیجہ نے بیٹیوں سے رائے طلب کی۔ خیال تو بہت اچھا ہے امی، آپ بھائی سے پوچھ لیں انہیں اگر کوئی لڑکی پسند ہے، ورنہ مجھے تو عائشہ بہت اچھی لگتی ہے۔ اریبہ بھائی کی شادی کا سن کر پرجوش ہو گئی، ساتھ ہی اماں کو اپنی پسند کا بھی بتا دیا۔ عائشہ اس کی پھپھو کی بیٹی تھی، عفان کی پسند کا کیا کرنا ہے میں نے؟ دلہن تو میں اپنی مرضی کی اچھی طرح سے چھان بین کر کے لاؤں گی، باحیا اور با کردار، عزت والی، کوئی 2-4 دن کی تو بات نہیں، یہ تو نسلوں کا سودا ہے۔ اچھے کردار کی لڑکی ہوگی تو آنے والی نسل کی تربیت بھی اچھی ہی کرے گی۔ اور یہ عائشہ کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو، مجھے ایسی لڑکی اپنی بہو نہیں بنانا جس کی ماں کے عاشقی کے قصے پورے خاندان میں مشہور ہو۔ خبردار جو بھائی سے اس بارے میں کوئی بات کی۔ ختیجہ نے بیٹی کو جھڑک دیا۔ امی ایسے تو نہ بولیں، اتنی اچھی تو ہے عائشہ باجی، آپ کو ان میں کیا برائی نظر آ گئی؟ میرے لحاظ سے تو وہ بھائی کے لیے پرفیکٹ ہے، اور ویسے بھی ہم کسی کے کردار کے بارے میں ایسے کیسے بول سکتے ہیں؟ ہمیں کیا معلوم وہ شخص کیسا ہے؟ عنایہ نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ عائشہ اسے بھی بہت عزیز تھی۔ میں تم لوگوں کی ماں ہوں، مجھے زیادہ معلوم ہے، چہرہ دیکھ کر پہچان لیتی ہوں کہ کوئی اندر سے کیسا ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنی ساری زندگی عزت سے گزاری ہے اور تم دونوں کی تربیت بھی اچھی طرح کی ہے۔ دوبارہ کوئی عائشہ کا نام نہ لے اس گھر میں، سمجھ گئی تم دونوں؟ ماں کی باتیں سن کر دونوں ہی خاموش ہو گئی تھی۔ عنایہ کو ماں کی باتوں میں غرور جھلکتا نظر آیا، مگر ماں کے احترام میں مزید کچھ نہ بولی۔ بالآخر 10 ماہ کی جدوجہد اور 8-10 لڑکیوں کو دیکھنے کے بعد ختیجہ کو اپنے بیٹے کے لیے صالحہ پسند آ گئی۔ صالحہ اپنے نام ہی کی طرح صالحہ تھی، لہٰذا جلد ہی ختیجہ اسے بیاہ کر گھر لے آئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے ایک بچے کے فرض سے صبح ہو گئے، اب اللہ میری اریبہ کے لیے بھی کوئی اچھا سا رشتہ بھیج دے۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوئے تو ختیجہ نے شوہر سے دل کی بات کہی۔ کسی وقت کی گئی دعا اچانک ہی قبول ہو جاتی ہے، اس بات کا یقین ختیجہ کو بھی ہو گیا تھا۔ جب ایک دن صالحہ نے ساس سے کہا تھا، آنٹی شادی میں میری پھپھو کو اریبہ بہت پسند آئی ہے، وہ لوگ ہمارے ہاں آنا چاہ رہے ہیں رشتے کے لیے، میں نے کہا پہلے آپ سے پوچھ لوں پھر انہیں آنے کا کہوں گی۔ اچھا لڑکا کیا کرتا ہے؟ ختیجہ کی دلی خوشی ہوئی تھی بہو کی بات سن کر۔ حامد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر ہیں، نہایت ہی شریف لڑکا ہے، بالکل مجھے اپنے بھائیوں کی طرح عزیز ہے، اس کی طرف سے آپ بے فکر رہیں۔ صالحہ نے ختیجہ کی تسلی کرائی۔ اچھا پھر بلوا لو ان کو کسی دن، ویسے بھی تمہارا رشتہ دار ہے تو اس طرف سے میں مطمئن ہوں۔ ختیجہ نے خوشی سے اجازت دی تھی، مگر آنٹی آپ پہلے اریبہ سے تو پوچھ لیں، اسے تو کوئی اعتراض نہیں۔ ارے بیٹا اریبہ سے کیا پوچھنا، ہمیں رشتہ پسند آ گیا تو وہ ہماری مرضی کے خلاف تھوڑی جائے گی، بہت فرما بردار ہے میری بچی۔ ختیجہ کو بیٹی پر بھروسہ تھا، اس لیے اسے بتانے کی بھی زحمت نہ کی۔ ٹھیک ہے پھر میں پھپھو سے کہہ دیتی ہوں کہ اس اتوار کو آ جائیں۔ صالحہ ساس سے اجازت لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اریبہ کل اچھے سے تیار ہو جانا، صالحہ کی پھپھو تمہارا رشتہ لینے آ رہی ہیں، ختیجہ نے عام سے انداز میں بیٹی کو کہا۔ کیا؟ اریبہ کے سر پر تو جیسے ماں نے بم پھوڑ دیا۔ امی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ انہیں منع کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد حواس بحال ہوئے تو اریبہ نے ماں کو منع کر دیا۔
ہاں تو ابھی شادی کرنے کا کون کہہ رہا ہے؟ شادی تو تمہاری تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہوگی، ابھی تو وہ لوگ صرف رشتہ پکا کرنا چاہتے ہیں۔ خدیجہ نے بیٹی کو تسلی دی۔ تو امی اتنی جلدی کیا ہے، آپ بس ان کو منع کر دیں، اریبہ تنگ آ کر بولی۔ جلدی کیا ہے، اتنا اچھا رشتہ گھر چل کر آ گیا اور اس کے نخرے ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ یہی عمر ہوتی ہے شادی کی، بعد میں اچھے رشتے نہیں ملتے، کل اچھی طرح تیار ہو جانا۔ اپنا فیصلہ سنا کر خدیجہ کمرے سے چلی گئی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، وہ لوگ آنے والے ہوں گے۔ خدیجہ کمرے میں آئی تو اریبہ اسی طرح عام سے حلیے میں موجود تھی۔ ثالیہ ادھر آؤ، اس کی مدد کرو تیار ہونے میں۔ باہر سے گزرتی ثالیہ کو اس نے آواز دے کر اندر بلا لیا۔ امی میں نے آپ سے کہا نا، آپ ان کو منع کر دیں، تو آپ کیوں زبردستی کر رہی ہیں؟ اریبہ نے پھر ماں کو انکار کیا۔ اریبہ میرا دماغ خراب نہ کرو، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ خدیجہ بار بار ایک ہی بات سن کر تنگ آ چکی تھی۔ بھابی امی سے کہہ دے میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ اب کی بار اریبہ نے ماں سے نظریں چراتے ہوئے بھابی کو مخاطب کیا تھا اور خدیجہ کو لگا کہ شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو، دوبارہ سے کہنا ذرا۔ امی میرا یونی فیلو ہے زہیب، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ پڑھائی ختم ہونے کے بعد وہ رشتہ۔ جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی زوردار تھپڑ اریبہ کے منہ پر لگا تھا۔ بے حیا، اسی دن کے لیے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا کہ اپنی محبت کی داستانیں سناؤ۔ اب ایک اور لفظ نہیں سنوں گی میں، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ۔ خدیجہ کا تو بس نہ چل رہا تھا کہ اسے کچا چبا ڈالے۔ کیا غلط کیا ہے میں نے؟ امی پسند کرتی ہوں کسی کو، اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کوئی گناہ نہیں کیا اور یہ حق ہے میرا۔ مزہ مجھے دیتا ہے، اگر آپ نے مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں کورٹ میرج کر لوں گی یا پھر عین نکاح کے وقت انکار کر دوں گی۔ سرد الفاظ خدیجہ کی سماعتوں میں انڈیلتی اریبہ اسے پتھر کا کر کے باہر چلی گئی تھی۔ یہ اس کی تربیت تو نہ تھی، اس نے تو ہمیشہ اپنی اولاد کو اپنی حد میں رہنے اور نظریں نیچی رکھنے کا درس دیا تھا۔ تو پھر غلطی کہاں ہوئی؟ آج خدیجہ کو ماں کی بھولی ہوئی نصیحت یاد آ گئی تھی کہ اپنی بیٹیاں ہوں تو دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں بڑے بول نہ بولو، مگر خدیجہ تو صرف اپنے آپ کو عزت والا سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ تو ایک عام انسان تھی، اپنے آپ کو سب سے زیادہ باعزت سمجھا تو اللہ نے اس کی بیٹی کو سامنے لا کھڑا کیا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی بیٹیوں کو مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی اور اپنی بیٹی کی مشکوک حرکتوں کو محسوس نہ کر سکی۔ خدیجہ نے تو یہی سوچا تھا کہ جیسے سنبھل کر زندگی اس نے گزاری تھی، اس کی بیٹیاں بھی اسی طرح گزاریں گی، مگر اس کے پیچھے تو اس کی ماں کی عاجزی اور دعائیں تھیں جو وہ خدیجہ کے علاوہ دوسری بچیوں کے لیے بھی کرتی تھی۔ خدیجہ کو خود پر فخر تھا، پھر یہ فخر غرور میں بدلا اور کب یہ غرور تکبر میں بدلا اسے معلوم ہی نہ ہوا تھا۔ آج اس کے بولے گئے بڑے بولوں نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔